فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقرآنا فرقناہ لتقرؤه علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا. بھائیو، ایک ایسی خبر دینے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں کہ اس دنیا کے بنانے والے نے اس دور سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک آسمانی کتاب نازل فرمائی، جسے آج سے 1400 برس پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. یہ قرآن سینوں اور سفینوں میں محفوظ ہو کر دنیا کے کروڑوں انسانوں کے پاس آج ہے. لکھنے میں بھی ہے، حفظ میں بھی ہے. کروڑا کروڑ نہیں، اربا ارب، اور کروڑوں اس کے حافظ ہیں جن کو قرآن کنٹھستھ ہے، یعنی ان کے گلے میں لکھ لیا گیا ہوا. یہ لفظ اصل میں سنسکرت کا ہے. حفظ ایک ایسی چیز ہے جس میں ایک بچہ 1.5-2 سال کے اندر قرآن کو حفظ کر لیتا. لیکن دنیا کے انسانوں کو سمجھنے کی ایک بات اس وقت یہ رہ گئی ہے کہ اس کے معنی اور مطلب کیا ہے، کس بات پر چلنا ہے اور کس بات سے رکنا ہے. یہ احکام القرآن جب اسے معلوم نہ ہو تو دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، اس پر سوچنے کے لیے میں آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ ایک تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈالیں. سینکڑوں زبانوں کے اندر قرآن کے بھاشانتر ہو چکے ہیں. آپ کو جو بھی اس کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن اچھا لگے وہ پڑھیے آپ اس کو. اور دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ عربی زبان 20 ملکوں کی زبان ہے اور یونائٹڈ نیشن میں بھی اس کو ایک درجہ ہے. وہ کوئی اجنبی زبان نہیں ہے. خود ہمارے اس بر صغیر کے اندر جتنی زبانیں بولی جاتی ہے اس میں قرآن کے ہزاروں لفظ جو ہیں بولے جاتے ہیں اور لوگ اپنی اپنی بھاشا میں اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن بڑی مشکل یہ ہے کہ اس کے مطلب کو نہیں سمجھتے. اس لیے آج کی اس محفل میں کہنا چاہوں گا، اس آیت کی روشنی میں جو اللہ جل شانہ نے فرمائی کہ قرآن فرقناہ لتقرؤه علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کی تنزیل کی ہے، یعنی آسمان سے زمین پر آیا ہے اور آپ پر ہم نے اس کو نازل کیا ہے کہ انسانوں کے اوپر اس کو پڑھ پڑھ کر کے آپ سنا دو. کہ نبی کا مشن ہے کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے اس پر نازل فرمائی اس نے دنیا کو، انسانوں کو پڑھ کر کے سنایا. اس نے ہماری طرح جیب میں نہیں رکھ لیا، گھر میں نہیں رکھ لیا لکھ لکھا کر کے. اور اس زبان سے وابستگی کے لحاظ سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی مشکل زبان نہیں ہے. چند دنوں کے اندر قرآن مجید کے معنی سادگی سے اور ایمانداری سے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ہمارا مالک کس بات سے راضی ہے اور کس بات سے ناراض ہے. آج کی اس محفل میں ایک بات تو یہ کہنا چاہوں گا کہ تنزیل ہے، یہ کوئی تصنیف نہیں ہے، کسی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ آسمان سے اتاری ہوئی چیز ہے. تنزیل کا لفظ جو ہے نزل سے نکلا ہوا. یہ انگریزی میں بھی نزول استعمال ہوتا ہے. آپ میں سے پڑھے لکھے لوگ بھائی بہن جانتے ہوں گے کہ ہمارے یہاں اس زمین کو نزول کی زمین کہتے تھے انگریزوں کے زمانے میں، کہ جو جس کا کوئی دھنی نہ ہو تو نزول ڈپارٹمنٹ اس کا مالک ہو جاتا تھا اور پھر جس کو چاہتا تھا وہ کرائے سے دیتا نہیں دیتا تھا. تو نزول کہتے ہیں اوپر سے کوئی چیز نیچے کو آوے. یہ کتاب ہے آسمانی. ویسے آسمانی کتاب یہی ہے ایسا ہمارا کہنا نہیں ہے. انجیل بھی آسمانی کتاب تھی جو سیدنا مسیح کے اوپر نازل کی گئی تھی. تورات بھی اللہ کی کتاب تھی جو حضرت موسیٰ پر نازل کی گئی تھی. صحیفہ ابراہیم حضرت موسیٰ کے اوپر تھا. اسی طریقے حضرت موسیٰ اور ہارون کے زمانے میں جو کتاب نازل کی گئی تورات، اس کے علاوہ بھی کوئی نصائح کی چیزیں ان دونوں بھائیوں کے اوپر، جس کو دنیا جانتی ہے کلاسیکل لینگویج کے اندر. کسی درجے میں بھی اس سے واقف ہوں لیکن دعویٰ نہیں کرتا. البتہ قرآن کے بارے میں یہ ضرور کہتا ہوں
کہ یہ ایک تنزیل من رب العالمین ہے، رب العالمین کی طرف سے اس کو نازل کیا گیا ہے۔ جو چیز نازل کی جاتی ہے اس پر پوری انسانیت کا حق ہے۔ جیسے بارش جو ہے اس کے لیے قرآن نے کہا کہ نزلنا من السماء ماء، آسمان سے ہم نے پانی برسایا، تو ساری انسانیت کا حق اس پانی کے اوپر ہو گیا۔ جو چیز اوپر سے نیچے کو آتی ہے، جیسے روشنی ہے، دھوپ ہے، چھاؤں ہے، آسمانی چیزیں جتنی ہیں وہ سارے انسانوں کی بلا شرکت غیر اپنے اپنے حساب سے ان کی ملکیت ہے، وہ اس کا استعمال کریں گے۔ اس لیے قرآن کے بارے میں یہ کہوں گا میں کہ اس کو کھولنا چاہیے، جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ بھی اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ اس میں کیا چیز ہے۔ کچھ اشارے ایسے دیتا ہوں جس میں آپ یہ محسوس کریں گے کہ سماج سدھار کے لیے اور آج دنیا کے انسانوں کے سامنے جو مسائل ہمارے ہیں جو حل نہیں ہو رہے ہیں، اتنے سادھن ہونے کے باوجود اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آسمانی ہدایت نامے سے ہم غافل ہیں۔ خاص طور پر ایمان والی بہنوں اور بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھیں اور اس میں دیکھیں کہ اس کے اندر احکامات کیا ہے۔ فرمایا تبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون کہ نبی ہم نے قرآن آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ انسانوں کے سامنے اس کو بیان کر دو اور پھر وہ بھی سوچیں اس کے اوپر کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن جب اپنے وقت کے اوپر اتارا گیا 23 سال کی مدت کے اندر اور سینوں اور سفینوں میں محفوظ کر کے اللہ کے نبی نے ان کے ساتھیوں نے امت کے حوالے کیا، آج یہ قرآن نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن جو نمازی قرآن سنتا ہے پڑھتا ہے وہ خود اس کے معنی کو نہیں سمجھتا ہو۔ تو قرآن مجید نے کہا اور خوب کہا، اور وہ نہ کہتا تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، ہم نے کتاب اس لیے اتاری ہے کہ انسانوں کے درمیان میں جو پھوٹ پڑ گئی ہے اور اختلاف ہو گیا ہے بات کو سمجھنے کے لیے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رول ادا کرنا ہے کہ ان کو قرآن سنائیے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر اس کو پڑھ کر کے سنا سکیں۔ آج دنیا انسانیت میں نماز میں قرآن داخل ہے، فجر کی نماز ہو یا مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، اس میں امام جو ہے زور سے قرآن مجید پڑھ کے سناتا ہے جتنا اس کو یاد ہو، جتنا لوگ سن سکیں۔ میانہ روی رکھی گئی اس میں، یہ نہیں کہ 10 پارے سنا دیا ایک ہی دن کے اندر، نہیں۔ فرمایا کہ قرآن فرقنا لتقرؤ علی الناس علی مکث، آپ پڑھ پڑھ کے ٹھہر ٹھہر کے انہیں سنا۔ آج مجھ سے تو نہیں ہو سکے گا، پھر کوشش کرتا ہوں کہ ٹھہر ٹھہر کر میں آپ کو قرآن سناؤں کہ بھئی قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ وبالوالدین احسانا، ایک اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کا ساجیدار کسی کو مت بناؤ، ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ یہ کتنی سادی بات ہے، اس کو ایک بچہ بھی سمجھ جائے۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، ادھار کا کوئی معاملہ لین دین کا کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ یہ دیکھیے قرآن کا آدیش ہے، اس کو لکھ لیا کرو۔ فلیکتب بینکم کاتب بالعدل، لکھنے والا انصاف سے لکھے، اور لکھان کے اوپر فاستشہدوا شہیدین من رجالکم، تم میں سے 2 آدمیوں کو اس ادھار کے لین دین پر گواہ کر لو۔ 2 آدمی نہ ملیں، ایک آدمی ملے تو ایک آدمی اور 2 خواتین کو اس کے اندر، اس میں خواتین کی کوئی بے حرمتی نہیں ہے، بلکہ قرآن نے کہا کہ اس لیے کہ ان تذکرہ، یعنی ایک اگر بھول جائے گی تو تذکرہ احداہما الاخری، دوسری اس کو یاد دلا دے گی کہ بھئی 15 سال پہلے ہم نے ایک ڈاکومنٹ کے اوپر سائن کیا تھا، 2 لاکھ روپے کا لین دین ہوا تھا، اس میں تو نے بھی دستخط کی تھی، میں نے بھی کی تھی۔ چونکہ خواتین کا یہ سبجیکٹ کم ہوتا ہے اس لیے اس کو 2 کا نصاب رکھ، اس میں عورتوں کی کوئی بے عزتی نہیں، عورتوں کی کوئی بے عزتی نہیں۔ 2 آدمی مل گئے ٹھیک ہے، نہیں تو ایک آدمی ہو۔ اور حتیٰ کہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ تم سفر میں ہو اور سفر میں موت آ جائے اور وصیت کرنی ہو تو حین الوصیت اثنان ذوی عدل منکم، تم میں سے 2 آدمیوں کو گواہ کر لو جو انصاف پسند ہو، جو نیائے کے بارے میں جانتے ہیں، ان کو گواہ کر لو۔ اور فرمایا کہ 2 آدمی اگر تم میں سے نہ ملے تو وہ آخران من غیر قوم، دوسرے غیر قوم کا، دوسرے مذہب کے آدمی کو بھی گواہ بنا سکتے ہیں۔ یہ آپ اس کا مزاج دیکھیے، سفر میں آپ ہیں اور اپنے ہی لوگ نہیں ملتے ہیں تو کوئی دوسرے مذہب کے لالا جی مل گئے تو ان کی دستخط بھی چلے گی، اس لیے کہ یہ ڈاکومنٹ ایسا ہے جس میں ادھار کا لین دین ہو رہا ہے۔ اور کتنی ایسی، جیسے فرمایا وات النساء صدقاتہن نحلا، شادی کے وقت میں مہر جو ہے اس کی ادائیگی خوش دلی کے ساتھ میں عورتوں کو کرو۔ ایک حکم یہ ہے
ان آتے تم احداہن قنطارا فلا تاخذوا منه شیئا، اپنے بیویوں کو نکاح کے وقت میں، لگن بندھن کے وقت میں کوئی ہیرے جواہرات بھی دے دیے ہو تو اس میں سے ایک ذرا سا بھی واپس نہیں لے سکو گے۔ یہ عورت کی، ناری کی پرتشٹھا کتنی ہے، عورت کی عزت کتنی ہے، یعنی یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس نے کیا کیا احکامات دیے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ اور جگہ جگہ آپ یہ پڑھیں گے کہ اس کی جو اصل اسپیڈ ہے وہ ایکیشورا-واد ہے، جس کو ہم توحید کہتے ہیں، وحدانیت کہتے ہیں، کہ اس سنسار کا سوامی، اس کا مالک، اس کا پیدا کرنے والا، اس کا نرماتا ایک ہے۔ اس کی کوئی ماں نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، وہ کھاتا نہیں، تھکتا نہیں، سوتا نہیں، پیدائش اور موت کے عیب سے بھی پاک ہے، ہمیشہ وہی ہے، اور اسی سے اول بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے۔ وہ ایک مالک ہے جس کی پرارتھنا اور بندگی کرنی ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سجدے کے سارے حقوق ماتھا ٹیکنے کے اس مالک کے لیے ہے، دو جگدیش نہیں ہے سنسار کے، اس لیے دو جگدیش نہیں مانے جائیں گے، جگت کا جگدیش صرف ایک ہی ہے۔ اب رہا اس کا فیصلہ کہ بھئی اللہ کا لفظ استعمال کیا قرآن نے، رحمان کا لفظ استعمال کیا، رحیم کا استعمال کیا، رزاق کا استعمال کیا، عادل کا لفظ استعمال کیا، سینکڑوں لفظ استعمال کیے اس نے، اور پھر ایک فیصلہ دے دیا، قُلِ اللَّهُ اَوِ الرحمان اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہو ان سے اے نبی، اللہ کہہ کے پکارو، رحمان کہہ کے پکارو، دیالو کہہ کے پکارو، جون سے بھی نام سے پکارو گے، اچھے سے اچھے نام اس کے ایک سے، اتنے نام کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، کہ زمین میں جتنے درخت ہیں ان کو سارا کام بند کر کے قلم بناؤ، دوسرا کام بند کرو، ہو بھی نہیں سکتا لیکن کر لو، اور جتنے سمندر، دریا، ندی، نالے، ڈوبرے، پانی، تالاب جتنے ہیں سارا کام بند کر کے سیاہی بنا لو اس کی، اور اس مالک کا نام لکھنا شروع کرو گے، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم کھنچ جائیں گے، لیکن میرے مالک کے نام ختم نہیں ہوں گے۔ یہ بات کہی جائے دنیا کے انسانوں کے سامنے، آپ اگر اس کو غور سے پڑھیں گے، انسانی حقوق کی بائیں دیتا ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ تم اپنے مالک کے دربار میں موت کے وقت میں بلائے جاتے ہو، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ دنیا بھول گئی ہے اس کو کہ نبی ان سے کہہ دو کہ موت کا ایک سپروائزر فرشتہ ہے آسمانی دنیا کا، وہ اور اس کا عملہ آ کر کے تمہاری جان کو اپنی کسٹڈی میں لیتا ہے اور تمہارے پروردگار کے دربار میں تمہاری پیشی ہوتی، اور ثم الی ربکم ترجعون، اور قیامت کے دن تمہارا حساب ہونا ہے۔ دنیا بے حساب جی رہی اس وقت دنیا میں سارا جو فساد ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کے پاس ان کو جانا نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے ہمارے سامنے لوگ مر رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور ہمارے سامنے لوگ چلے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک۔ انگریزوں کے زمانے کا ہمارا کوئی سیاسی اور مذہبی لیڈر دکھتا ہے کیا؟ کہاں گئے سب؟ پھر آج یہ ہماری جو جنریشن ہے یہ اگلی صدی کے اندر نہیں دکھے گی۔ یہ بات میں نے کئی مرتبہ کہی ہے، ملکوں میں کہی ہے، امریکہ میں بھی کہی ہے بات، باہر کے لوگوں کے لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر سب سے بنیادی بات ہے انسان کا سدھار ہونا چاہیے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان اس بات پر غور کرے کہ بنا کیسے، خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، اچھلتے کودتے پانی سے جو پیٹ اور پیٹ کی ہڈیوں کے ست میں سے عورت مرد کے وجود سے نکلتا ہے اس میں آدمی پیدا ہوتا ہے۔ اس کے سوا کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کیا ہم جھاڑ کے سنترے کے پیڑ سے یا سیتابل کے پیڑ سے توڑ کے لائے تھے کہ ہم کو؟ نہیں، ایک ناری نے اور ایک نر نے دونوں مل کر کے ہمارے وجود کا سامان پیدا کیا اور ہم دنیا میں آئے۔ بھائیو اس بات کو لکھ لو، ہم تھے نہیں دنیا میں، بھیجے گئے ہیں، یہاں رہیں گے نہیں، یہاں سے چلے جائیں گے، اور مالک نے حساب لینا ہے۔ اتنا پانی پیا، اتنے کپڑے پہنے، اتنے بھوجن کیا، اتنا پیشاب کیا، زمین کے اوپر اتنا بہانا کیا، اس نے اتنے سچ اور جھوٹ کے قصے بیان کیے چلائے، اور کتنے انسانوں کو مارا، کتنوں کو پیسے کھا گیا، اور اس کا حساب نہ ہو۔ اور ایک دوسرا جو ہے اس نے ایسی زندگی گزاری، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کا مال نہیں لوٹا، کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کے حق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اور اپنے مالک کے سوا کسی غیر کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکا، اس کو کچھ ملنا چاہیے۔ یہ انصاف کا دن ہے،
یہ مہاپرلے کا دن ہے، یہ قیامت کا دن ہے، جس کی ساری تفصیلات آپ کو جتنی قرآن میں ملے گی اتنی شاید کہیں اس دور کے اندر دوسری جگہ نہیں مل سکے گی۔ میں نوجوان بہنوں اور بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ رسالے اور افسانے اور ننگی چیزیں، عورتوں کے نرلج تصویریں، عورتوں کی بے ادبی اور جو کچھ کو دنیا میں فیشن سمجھ لیا گیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ناری کی پرتشٹھا نہیں ہے۔ عورت کو اس نے حیا کی چادر دی، اس کو غیرت کا غازہ بخشا، عورت کو اس نے اس کی پرتشٹھا کو بیان کیا کہ وہ اگر کسی کی بیوی ہے، پتنی ہے تو آدھا ایمان ہے، کسی کی بیٹی ہے تو اس کی پرورش کے اوپر جنت کی اس کو بشارت ہے، وہ کسی کی ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے اس کی جنت رکھی ہوئی ہے اولاد کی، اور اگر کسی کی پتنی ہے، وہ کسی کی بیوی ہے، آدھا ایمان ہے اس کو۔ یہ بات قرآن نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے انسانوں کے سامنے رکھ۔ اچھا سماج اور بہترین طرز زندگی اگر ہم قائم کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں آسمانی کتابوں کو سامنے لایا جائے۔ میرا یہ کہنا نہیں ہے کہ دوسروں کے پاس جو آسمانی کتابیں ہم ان کی تصدیق نہیں کرتے، نہیں، مصدقا لما بین یدیہ، اس سے پہلے کہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تورات کی، انجیل کی، زبور کی۔ ہیرا پھیری مذہبی لوگوں نے جو کتابوں میں کی ہے اس کی ذمہ داری ان کی ہے۔ ہم نے اپنے طور پر جس قدر ہم سے اللہ نے کام لیا اور خود بھی اپنی قدرت سے کام لیا کہ لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ اس قرآن میں جھوٹ بات نہ ادھر سے آ سکی نہ ادھر سے آ سکی، یہ حکیم اور حمید کی طرف سے، یعنی پرشنسا کے پاتر اور تعریف کے مستحق بادشاہ کی طرف سے کلام اتارا گیا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کے کلام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ آج کھڑے کھڑے دنیا کے کروڑوں انسان اس کتاب کو ایک ایک حصے کو نمازوں میں پڑھتے ہیں، کنٹھسٹ ہے، حفظ ہے، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ ایمان والوں سے کہنا پڑتا ہے کہ معنی نہیں سمجھتے آپ، تو احکام کیسے معلوم؟ معنی نہیں سمجھتے۔ ابھی موجودہ سیکولر دور کے اندر اور ڈیموکریسی کے دور کے اندر ہمارے ہاں دستور بن گئے تقریباً تمام حکومتوں کو۔ دستور کو جب تک آپ معنی سے نہیں، دستور تو کسی ایک زبان میں ہوگا نا، اور اس ملک میں 50 زبانیں بولی جاتی ہیں، 10 کوس کے اندر زبان بدل جاتی، ان کا ٹرانسلیشن تو ہونا چاہیے نا دوسری زبانوں کے اندر۔ اس لیے کہا، اور قرآن نے کہا، اور خوب کہا اس نے کہا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ تو بیان کر دے کہ ان کے پاس میں کیا اترا ہوا ہے۔ اور فَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، جتنے رسول ہم نے بھیجے تھے اس نے بات چیت اور کلام جو ہے اپنے زمانے کی جنریشن سے ان کی زبان میں کیا۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ دنیا کی دوسری کتابوں کے اندر نہیں ہے، عبرانی میں اور ہبرو میں اور دوسری زبانوں کے اندر کتاب کے ہم خود قائل ہیں۔ ابھی کوئی زیادہ نہیں، 2000 سال پہلے مسیح ابن مریم پر انجیل نازل کی گئی، ہمارا ایمان ہے۔ اب اس میں جو کم زیادہ ہوا ہے وہ انجیل والے اس کو سمجھ سکتے ہیں، بلکہ اس نے تو یہ کہا، دیکھیں کیا کہا اس نے، فَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اہل انجیل کو چاہیے انجیل میں نے جو احکامات مسیح کو دیے تھے اس پر چلے ہو، اور جو اس حکم کو لاگو نہیں کرتا بے ڈنگے لوگ ہیں، ٹھیک نہیں ہے، اچھے لفظ استعمال لیں گے۔ ہم اہل ایمان کے لیے بھی ہے کہ قرآن مجید کے ہم اپنا ناطہ جوڑیں معنی کے اعتبار سے، اور اس کو پڑھیں اور اس میں جو حکم ہیں اس کو ڈھونڈیں، احکام القرآن کو ڈھونڈیے۔ آپ روز اگر 558 رکوع ہیں قرآن شریف کے اندر، اگر ایک رکوع روزانہ پڑھیں گے تو 1.5 سال میں ایک پھیرا پڑ جائے، آپ کو 50 احکامات معلوم ہوں گے کہ یہ حکم ہے، یہ دیکھیے ایک معمولی بات بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم میں سے وہ بچے لم یبلغوا الحلم، جو بالغ نہیں ہیں، یعنی ویسک نہیں ہیں، 10-12 سال کی عمر کے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں گھر میں، تمہارے نوکر چاکر، ان گھروں میں جس میں میاں بیوی رہتے ہوں، یعنی 3 مرات 3 وقت اجازت کے بغیر نہ جائیں، 3 وقت اجازت کے بغیر نہ جائیں۔ عام لوگوں کو یہ حکم دیا، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تمہارے سوا دوسروں کے جو غیر ہیں ان میں داخلے کو اجازت کے سوا داخل تم نہیں ہو سکتے۔ ایسے احکامات ہیں جس میں ایسا لگتا ہے آدمی کو کہ کیا مالک کائنات جو ہے اس کی نگاہ ہے، ساری کائنات اس کی بنائی ہوئی ہے، اس کی نگاہ ہے کہ میرے بندوں کو کن کن چیزوں کی کب کب ضرورت ہوگی اور کیا کیا ان کو کرنا پڑے گا، اس کے لیے اس نے پابندیاں لگائی، اور ان پابندیوں کو ایسے نہیں رکھا کہ آدمی اس کو کر نہ سکے، ایسے احکامات دیے جس کو آدمی سرلتا سے کر،
مگر 5 وقت کی ہلکی پھلکی نماز، 5 وقت کی ہلکی پھلکی نماز. اور علماء مجھے معاف کریں، میں صاف کہتا ہوں الحمدللہ طبقہ علماء سے میرا تعلق رہا ہے، میں نے اپنے طور پر کوئی بات ٹھوک ٹھاک نہیں کی ہے کہ 32 رکعتیں ہیں صرف، فجر کی 4، ظہر کی 10 اور عصر کی 4، مغرب کی 5 اور عشاء کی 9. اس میں بھی اگر آپ مسافرت کی حالت میں ہوں، جیسے کہ ہمارے یہاں مختلف مکاتب فکر میں کوئی 20 میل اور کوئی 48 میل کہتا ہے، جو کچھ بھی جس کو جگہ ٹھیک لگے چلے، حالت سفر میں ہو تو 50% ڈسکاؤنٹ ہے. 50% ڈسکاؤنٹ تو دنیا کی کوئی حکومت بھی نہیں دیتی. 50% کا آدھی نماز کر دیے، تم کو کوئی گناہ نہیں کہ سفر کی حالت میں ہو تو نماز کو آدھی کر سکتے. دوسرے یہ کھڑے ہو کے پڑھنا نہیں ہوتا، بیٹھ کے پڑھیے. وضو نہیں بنا سکتے، تیمم کر لیجئے پاک مٹی سے، ریہرسل کریے اس کا کہ نہیں مجھے پاک ہونا ہے. اور ایک قبلہ رخو، سب کا چہرہ ایک طرف ہو، نہ سورج کی طرف ہو، نہ چاند کی طرف ہو، نہ تاروں کی طرف ہو، نہ زندہ مرے انسانوں کی طرف ہو، اللہ کے اس گھر کی طرف ہو. ابراہیم علیہ السلام نے اس کا کعبے کی جدید تعمیر کی، اس کا ہر یہ ہے ایمان والوں کی کہ ان کا مردہ جب دفن ہوتا ہے تو ہر مرغے کا تھوڑا سا چہرہ جو ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، کعبے کی طرف کر دیتے ہیں، چاہے مرد کا عورت کا. بلکہ میں کہتا ہوں کوئی مشین ایسی ایجاد ہو جائے کہ قبرستانوں کے اس میں فوٹو نکال لے کوئی چوری چھپے سے، تو دیکھ لے گا کہ اس کا ہر مردہ جو ہے اس کا چہرہ جو ہے بیت اللہ کی طرف. جس امت میں اتحاد اور انسانی اتفاق کو اور ایمان کی دھوری کو اتنا خیال رکھا گیا ہو، اس امت میں یہ انتشار دنیا کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں دنیا انسانیت کے لیے یہ ھذا بیان للناس، یہ بیان انسانوں کے لیے ہے، یہ انسانی حیات کا ضامن ہے، اس کو پورا پڑھنا چاہیے. اپنے مطلب کے لیے کچھ آیت لیے اس کا الٹا سیدھا مطلب نکال، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کثرت سے تلاوت کرنے کے بعد میں معلوم ہوتا ہے اس شخص کو کہ ایک جگہ میں نے معنی میں خطائی کی ہے یا خطا کی ہے تو دوسری جگہ کی آیت اس کو بتا دے گی یہاں تو بھولا ہے، یہ مطلب نہیں تھا. مثلاً قرآن مجید نے کہا، ہماری بہنیں بھی اس کو سن لیں، ہماری بہنوں کو یہ معلوم ہے کہ خدا نہ کرے کوئی عورت اگر بیوہ ہو گئی تو گاؤں کی بڑی بڈھی کو بھی معلوم ہے قرآن مجید کی 234 نمبر کی آیت، وہ کیا ہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے وہ لوگ مر جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کی بیویاں 4 مہینے اور 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اس کو عدت کہتے ہیں. یہ گاؤں کی بڈھی کو بھی معلوم ہے. چنانچہ جس خدا نہ کرے جس اللہ ہماری بہنوں کا صحت سلامت رکھے، لیکن موت ہے، آتی ہے اپنے وقت کے اوپر، وہ عورت بیوہ ہو گئی 4 مہینے 10 دن تک کے وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے. اس نے کسی نے اعتراض کیا کہ بھائی 4 مہینے 10 دن کا ہے وہ دوسرے دن کر لیں. ہم نے کہا بھائی پیٹ میں اگر کوئی بچہ رہ گیا ہو وراثت میں جھگڑا پڑے گا، اس لیے 4 مہینے 10 دن تک تو عورت خالی ہے ایسا معلوم ہو جائے گا، شادی کر لے دوسری، کرے نہ کرے، یہ حکم سب کو معلوم. لیکن 240 نمبر کی جو آیت ہے اس کا حکم مجھے لگتا ہے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں 10 آدمیوں کو بھی معلوم نہیں. اللہ مجھے معاف کرے. وہ یہ ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں ان کے لیے ہماری یہ وصیت ہے 1 سال تک اپنے شوہر کے گھر سے اس کو بے گھر نہ کیا جائے، اسی گھر میں رہے گی، اور متاعا الی الحول، سال بھر تک اس کا کھانا خرچہ گزارا بھتہ، آج کے زمانے میں اس کا صابن دھوبی درجی سے کپڑا لتا سب دینا پڑے. ایک بڑے عالم جن کو میں نے سن 48 میں زیارت کی ہے، وہ صاحبان الہند حضرت مولانا احمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ عورت کو نکالا نہیں جائے گا، بیوہ عورت کو جائے گی کہاں؟ کوئی کہے ماں باپ کہاں جائے گی؟ ماں باپ ہونا ضروری ہے، اولاد بھی نہیں ہو سکتی، وہ شوہر کے گھر میں رہے گی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کھانا خرچہ کون دے گا؟ وراثت میں اس کو ملے گا، وراثت نہیں ہوگی لڑکے دیں گے، لڑکا نہیں دے گا تو حکومت کا بیت المال دے گا. پڑھو اللہم صلی علی محمد. یہ عورت کی عزت ہے اور اس کا مقام ہے، اور اس مقام کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو قرآن کو معنی کے ساتھ سمجھیں. جب ہم کو معنی اس کو معلوم نہیں ہے تو ہم ایمان کے بارے میں اس کی ویاکھیا اور اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں کیا طے کر سکتے ہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ایک آیت کو لے لیجئے میری طرف سے ہدیۃً، کما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ. جب تم کسی کام میں ہوتے ہو یا ہوتی ہو، ہم تو تمہیں دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہو کیا کر رہی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، سمندر میں بھی دیکھ رہا ہے، تحت الثری میں بھی دیکھ رہا ہے، 7واں آسمان زمین میں، ہر جگہ سرشٹی کے ہر جگہ اس کی
نگاہ نے قید کر کے رکھا، ہر جگہ موجود ہے وہ. لیکن جب تم قرآن پڑھتے ہو وہاں تتلو منہ من قرآن الا کنا علیکم شہودا استفیضون فیہ، جب تم قرآن پڑھتے ہو اور پڑھتی ہو تو ہم خصوصیت سے تمہارا مشاہدہ کرتے ہیں. ہماری بہنیں اور بھائی اگر چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے مشاہدے میں رہیں، اس کی حفاظت میں رہیں، اس کی مہربانی کے سائے کے اندر رہے، تو قرآن سمجھ کے پڑھنے کی عادت ڈالیے. اللہ آپ کی اور ہماری حیات یعنی آخرت میں ہمارے قدم رکھنے تک قرآن مجید کے ساتھ معنوی اعتبار سے ہمارا جوڑ قائم کر دے، تعلق قائم کر دے. ایسی دعا کے ساتھ میں ودا ہوتا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے.